علیکم ناظرین، آج ہم نئی بک شروع کریں گے، اس کا نام ہے فارسی کی پہلی۔ آج سے ہم لوگ فارسی کی بک شروع کریں گے، کم سے کم اس کے 5-6 درس مکمل کروا لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مکمل طور پر عالمہ بننا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجیے، میں آپ لوگوں کو زوم ایپ پر پڑھاؤں گی، ٹھیک۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے مختلف اسموں سے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہیڈنگ سمجھیے، اگر ہیڈنگ سمجھ میں آ جاتی ہے تو باقی سب آ جاتا ہے۔ پہلے بتایا مختلف یعنی الگ الگ، یعنی ایک ہی اسم نہیں ہے، الگ الگ لیے ہوئے، جیسے خدا، رسول، نماز، روزہ، یہ سارے اسم کیا ہے؟ الگ الگ ہیں۔ یہ اسم جو ہے یہ اسم ہے جمع کس کی؟ اسم کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ واحد جمع ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا اس ویڈیو میں تو آپ میری شروع سے لے کر ساری ویڈیو دیکھیے، میں نے عروض الادب کے درس میں یہ بتایا ہے، ٹھیک۔ اب آیا آپ کا مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مضاف جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مضاف، یعنی جس، صرف ابھی اس کی بات چلی مضاف کی، جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے، جیسے کہا نام خدا، ٹھیک ہے۔ نام خدا کا مطلب ہو گیا اور اس کا ترجمہ کریں گے خدا کا نام، ٹھیک ہے، خدا کا نام۔ تو ہم نے کہا خدا کا نام، بتایا کیا؟ جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے، تو نام کا لگاؤ کس سے ظاہر کیا جا رہا ہے؟ نام کا خدا سے، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم نے خدا نہیں کہا تو نام سے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم سے ظاہر کیا جائے گا اسے مضاف الیہ کہیں گے، ٹھیک۔ تو یہاں پر نام خدا، خدا کا نام تو نام ہے، جو نام اس طریقے سے کہا خدائے جہاں، جہاں یعنی دنیا، دنیا کا خدا، تو خدا کا لگاؤ کس سے ظاہر کیا گیا؟ جہاں سے، ٹھیک۔ تو جس اسم کا یہ بھی اسم ہے ہمارا، یہ بھی اسم ہے، اس اسم کا لگاؤ اس سے ظاہر کیا گیا، تو جس اسم کا لگاؤ دوسرے سے ظاہر کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں۔ جس اسم سے ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ تو عربی پہچان ہے نارمل، لیکن ایک پہچان اس کی اور ہے، وہ ہے اس کے درمیان میں اکثر کا، کی، کے، کو وغیرہ آتا ہے۔ جیسے کہا نام خدا، خدا کا نام، یعنی اردو میں ہم کیا کریں گے؟ اس طریقے سے لکھتے ہیں، جو کا بیچ میں آئے گا یہ جملے کے، خدا کا نام، ٹھیک۔ ایسے کہا خدائے جہاں، جہاں یعنی دنیا کا خدا، یہ ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ آیا سمجھ میں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ہم پڑھائیں گے اس کا ترجمہ، پھر ترکیب کروائیں گے۔ خدا، خدا کا معنی خدا ہوتا ہے فارسی میں۔ رسول، رسول کا معنی بھی رسول ہوتا ہے۔ نماز، نماز کا معنی نماز ہوتا ہے۔ روزہ، روزہ کا معنی روزہ ہوتا ہے۔ جمعہ، جمعہ کا معنی جمعہ۔ رمضان کا معنی رمضان، حج کا معنی حج۔ کعبہ کا معنی کعبہ، نام کا معنی نام، جہاں کا معنی دنیا۔ اب اس کا یہاں سے دیکھیں نام خدا، تو کیا آئے گا ترجمہ اس کا؟ خدا کا نام، کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں اس کے جملے ہیں، ٹھیک۔ خدائے جہاں، اس میں ایک چیز اور ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے تفصیل کے ساتھ، جب آپ کو ہم پڑھائیں گے فارسی قواعد و انشاء، اس میں پڑھائیں گے۔ دیکھیں آپ خود دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے نام خدا، یعنی یہ دیکھیں آپ، یہاں پر میم پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، اور یہاں پر یا پر کیا ہے؟ ہمارا یا الگ ہے، لیکن ترجمہ دونوں کا ایک سا ہو رہا ہے۔ خدا کا نام، ہم نے کہا نام خدا، یہ دیکھیں میم ہے، ٹھیک ہے، نام خدا، خدا کا نام، خدائے جہاں، دنیا کا جہاں، تو یہاں پر یہ الگ ہے ہمارا، ٹھیک۔ یہ دیکھیں یہ الگ ہے، یہاں الگ ہے، تو اس کی تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو فارسی قواعد و انشاء پڑھائیں گے، اس میں بتائیں گے کہاں اس کے رولز ہیں، یہ ٹھیک 3 رولز ہیں، وہ آپ کو ہم یاد کروائیں گے، تب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آپ بھی یہ چیز دیکھا کریں، بیچ بیچ میں پوچھتے رہا کریں کہ باجی یہاں پر ایسا کیوں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ رسول خدا، خدا کے رسول۔ نماز جمعہ، جمعہ کی نماز، ٹھیک ہے۔ آگے ہے روزہ رمضان، رمضان کے روزے۔ حج کعبہ، کعبہ کا حج، ٹھیک۔
अरे सुबह का मतलब सुबह होता है, शाम का मतलब शाम, रोज का मतलब रोज, शब का मतलब रात, माह का महीना, माह का मतलब होता है महीना, साल का साल, वक्त का वक्त, राह का मतलब होता है रास्ता, बहश्त का मतलब होता है जन्नत, दोज़ख का दोज़ख, अजाब का अजाब, सवाब का सवाब, पैदाइश का मतलब पैदाइश होता है, वफात का मतलब मौत। ठीक, अब यहाँ भी हमारा क्या है, ये मुज़ाफ मुज़ाफ, पूरे मुज़ाफ मुज़ाफ और सारे इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, शुरू शुरू में बहुत आसान होती है। अगर आप दिमाग से पढ़ लेंगे तो आपको पूरी फारसी आसान लगे। फारसी अच्छी किताब भी होती है। नमाज़े सुबह सुबह की नमाज, वक्ते शाम शाम का वक्त, शबे माह महीने की रात, साले वफात यानी मौत का साल या वफात का साल, रोज़े पैदाइश पैदाइश का दिन, राहे बहश्त जन्नत का रास्ता, अज़ाब दोज़ख दोज़ख का अज़ाब, सवाब हज हज का सवाब। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये चीज देखें आप, उ आ टू शमामन, ये हमारी फारसी की ज़मीरें हैं। हम आपको ज़मीरें पढ़ा चुके हैं और फारसी की हमने कहा था याद कर लीजिए, उरूसुल अदब में दी गई थी। ठीक है, ज़मीर का बयान पढ़ाया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जाकर पहले ज़मीर का बयान देखिए, मेरा लॉन्ग वीडियो बनाई उस पर। ठीक, तो ये आपको याद कर लेनी है। वैसे अल्फाज माने भी याद करें, लेकिन पहले ये याद कर लेना, ये क्या है, सब ज़माइर है। ठीक है, देखो ये सब उ का माना होता है उस या फिर वो। ठीक है, उ का मतलब क्या होता है, उस या फिर वो। आहा, आहा का मतलब होता है उ वाहिद के लिए आती है, हमने आपको बताया था। आहा यानी वो सब। ये हमारे जो होते हैं अरबी में 14 सिगे आते हैं, लेकिन फारसी में सिर्फ और सिर्फ 6 सिगे होते हैं। इसमें तस्निया नहीं आती है फारसी में। उ का मतलब क्या होता है, वो या फिर उस। आ यानी वो सब या फिर उन सब। तू का मतलब होता है तू, यानी हाजिर वाले के लिए कहते हैं। शुमा यानी तुम सब। ठीक है, मन मतलब मेरा, माँ मतलब हमारा। ठीक, खुद का मतलब होता है यहाँ पर अपना, ख्वाहिश का भी मतलब होता है अपना। अब लाया गएंगे यहाँ पर तर्जुमा, पैदाइश उ उसकी पैदाइश। ठीक है, वफात आह उसकी, तो पैदाइश उ उसकी पैदाइश, वफात आह उन सब की मौत या फिर उन सब की वफात। नमाज तू तेरी नमाज, हज शुमा तुम्हारा हज, रोज़ा मन मेरा रोज़ा। रसूल, यहाँ पर ये लिखा है रसूल माँ हमारे रसूल, वक्त खुद अपना वक्त, राह ख्वाहिश अपनी राह। ठीक, अगर आप लोगों की वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं आगे। अल्लाह हाफिज़।